اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ انسانوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ یونیورس میں انرجی سسٹم چلانے والا ون اینڈ اونلی ایک اکیلا ودھاتا اللہ رب العالمین ہی ہے، جو یونیورس میں ہر ایک ذی حیات کو زندگی دیتا ہے لیکن خود کی زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ ایک اکیلے ودھاتا نے ہر چیز کو اسٹیبلش کرتے ہوئے بیلنس بھی دیا، لیکن ایک اکیلے ودھاتا کو خود کے لیے کبھی بھی کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، وہ یونیورس کی حفاظت سے نہ کبھی غافل ہوتا ہے اور نہ ہی بے خبر۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یونیورس ہی اس کا ہے جہاں تک ہماری سرچنگ کی نظریں جا سکتی ہے، چاہے سیلیسٹیل باڈیز یعنی آسمانی اونچائی ہو یا ارتھس انٹیریئر یعنی زمین کی گہرائی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یونیورس کے فلی انرجی سسٹم میں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اپنے کام میں کسی کو ساتھی بنا کر یا کسی کے کام میں اس کا ساتھی یعنی پارٹنر بن کر ون اینڈ اونلی اللہ رب العالمین کے سسٹم کے خلاف جا کر اس کی مدد کر سکے۔ لیکن انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ مدد بھی تو الا باذنہ ہی ایک اکیلے رب کے بنائے ہوئے انرجی سسٹم کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سسٹم سے باہر جا ہی نہیں سکتا، آؤٹ آف سسٹم جا کر مدد ہی نہیں کر سکتا یا خود کا پرسنل انرجی سسٹم بنا ہی نہیں سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی بھی چیز خود کے سسٹم کی اسٹارٹنگ سے پہلے سے ایک اکیلے رب کے علم کے اندر، اور کوئی بھی چیز سسٹمیٹک اینڈ کے بعد بھی ایک اکیلے رب کے علم سے باہر نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی ایسا نہیں جو ایک اکیلے رب کے بنائے علم کو جان سکے یا ایک اکیلے رب کے بنائے علم سے کچھ بھی حاصل کر سکے، لیکن ایک اکیلا رب اپنے سسٹم کی وحی سے علم، نالج، ٹیلنٹ، وزڈم، بصیرت میں سے انسانیت کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتا چلا جاتا ہے، انہی انسانوں کو جو انہیں حاصل کرنا چاہتے ہوں یا جو انہیں حاصل کرنے کی محنت کرتے ہوں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ایک اکیلے رب کا علم، نالج کا سسٹم تمام یونیورس کو انڈر میں لیے ہوئے، کور کیے ہوئے ہے، ان پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ایک اکیلے رب کا بنایا ہوا سسٹم تمام یونیورس کے سیفٹی اینڈ مینٹیننس میں کبھی ہینگ نہیں ہوتا، کبھی جام نہیں ہوتا، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اس پرفیکٹ سسٹم کو بنانے والا ایک اکیلا رب العلی العظیم ہے۔ یہ تھی میری اسٹڈی سورۃ البقرہ آیت شریفہ 255 پر، جسے آیت الکرسی کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں یونیورس کو رن کرنے والے سیفٹی اینڈ مینٹیننس کے انرجی سسٹم کی جانکاری دی گئی ہے، جو کہ یونیورس کی اسٹارٹنگ سے ہے، یا ہماری زبان میں کہے تو ڈیٹ آف برتھ سے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم رب تو العلی العظیم ہے، ان کے علم، وجود اور وحدانیت کے پرسنٹیج کی کوئی جانکاری ہمارے پاس نہیں۔ اس کے باوجود ہم انسان سوشل میڈیا پر اللہ الرحمن الرحیم رب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے کچھ سو سال پہلے گزر چکے بزرگوں کے بتائے ہوئے منمافی قصوں اور کہانیوں سے ملاتے ہیں، اور خود کی سوچ یعنی ہیومن تھنکنگ پروسیس کو کرپٹ کرتے ہوئے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ خود کا برین بھی ہینگ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کوئی ہسٹری کی یوزر گائیڈ نہیں کہ جس میں تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ قرآن کریم میں ہر پڑھنے والے کے لیے فرمایا اللہ العلیم رب نے کی ایک ہی دین سسٹم جو انبیاء کرام مرسلین کے ذریعے ہم بھیجتے رہے، جس میں ہماری طرف سے انسانیت کو زندگی جینے کے اصول ملتے رہے۔ جن قوموں نے یا جن لوگوں نے ان اصولوں اور سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے سسٹم کو اپنایا، اس کے ریزلٹس خوشگوار اور انسانیت ساز ملے۔
اور جن قوموں نے یا جن لوگوں نے اس سسٹم کے خلاف جا کر اپنی زندگی کاٹی، خود کی من مرضی کے سسٹم بنائے، اس کے ریزلٹس انسانیت سوز اور تباہ و برباد کرنے والے ملے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ العلیم رب آبادی اور بربادی کی گزر چکی مثالیں ہم سے پڑھاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سزا اور جزا کی ہر بات ہر انسان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، صرف ہم مسلمانوں کی نہیں، تمام انسانوں کے بارے میں سورۃ البقرہ 62 اور سورہ آل عمران 113 آیت شریفہ میں ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم انبیاء کرام مرسلین کے دور میں سوسائٹی میں جو خرابی سب سے زیادہ وائرل ہوتی تھی اسے سامنے لاتا ہے۔ اگر انبیاء کرام مرسلین کے واقعات کی کڑیوں کو جمع کر لیا جائے تو اس کے ریزلٹس میں ہم پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے دین سسٹم کے سارے گوشے، سارے اینگل ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور سکسیسفل لائف کس طرح گزاری جائے یعنی نظام حیات کی مکمل شکل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کریم دین کی حقیقت ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں بیان کرتا ہے، جس میں ہسٹری کی اہمیت صرف بیک گراؤنڈ کی رہ جاتی ہے، جس کا مقصد لوگوں کی یا قوموں کی گزاری گئی زندگی کے اصولوں کو سامنے لانا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے ہر پڑھنے پڑھانے والے کو خود کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا ماسٹر پلان سمجھاتے جاتا ہے۔ اکثر ہم لوگ قرآن کریم کے الفاظ کو صرف لفظی معنوں میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی گہرائی کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں کافی الفاظ گہرائی والے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جن کی گہرائی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت شریفہ کو سمجھنے کے لیے صرف آؤٹ آف قرآن پر ہی فوکس کرتے ہوئے رہیں گے تو اوریجنل قرآن کریم کی سمجھ سے بھی کوسوں دور ہی ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ٹاکنگ ٹیکسٹ، اور یہ زندہ یعنی لائیو ٹیکسٹ ہے۔ اسی لیے ان ٹاکنگ ٹیکسٹ کو آج کے موجودہ زمانے سے سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کے ذریعے آج میرے سدھار کے لیے اور خود کا دنیاوی فیوچر اور آخرت سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت سے بھرپور کیا پیغامات ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور عمل کیا جائے، کیونکہ جب جب اوریجنل قرآن کریم کی آیتوں سے دوری ہوگی، شرک اپنی جگہ بنا کر جڑ پکڑ لے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ انسانیت کی قوموں کے بازار میں اوریجنل قرآن کریم میں آئے ہوئے دین سسٹم کے بدلے ہم نے فکشن یعنی افسانوں کو تھام لیا، افسانوں کو تہذیب سے جوڑتے ہوئے مذہب بنا دیا اور دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ گہرا سوچئے، صرف ہماری دوری پازیٹیوٹی سے اور نیگیٹیوٹی کا انکمنگ یعنی شرک، اور ہم سب مشرک بنتے ہی جا رہے ہیں۔ آتے ہیں آج کی اسٹڈی پر، جو آیت شریفہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ اس آیت شریفہ کے لفظی معنی ہم پڑھتے پڑھاتے ہی ہیں۔ اب ہم سب سے سوال یہ ہے کہ نہ ہی ہمارا گزر صدیوں پرانی کسی بستی سے ہو رہا ہے، نہ ہی ہمارے من میں اس کے زندہ ہونے کا کوئی سوال ہے، نہ ہی ہم خود کی آنکھوں کے سامنے مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی فریش کھانا ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی گدھا ہے۔ تو کیا اس آیت شریفہ کا پیغام ہمارے لیے نہیں ہے؟ میری اسٹڈی کے مطابق اس آیت شریفہ میں انسانیت کے لیے نعمتوں یعنی بلیسنگز کا آن آف سوئچ بتایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ یہ سوئچ کب سے ہے؟ جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔ آتے ہیں اسٹڈی پر اور سمجھتے ہیں کون سا سوئچ ہماری ایکشنز کے لیے آن ہے اور کون سا سوئچ ہماری ایکشنز کے لیے آف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ میرا اور آپ کا سال میں کتنے ہی مرتبہ گزر ہوتا ہے اس آیت شریفہ کو پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے ہوئے۔ اوریجنل قرآن کریم کی تعلیمات سے اس آیت شریفہ کے ذریعے ہم پڑھنے اور سننے والوں کا گہرائی کو سمجھنے کے لیے آج گزر ہو رہا ہے۔ آؤٹ آف قرآن وظیفوں، افسانوں اور عملیات سے بھرپور زندگی کا
جو کہ صدیوں سے ہدایت اور وزڈم کے لیے ترستی ہوئی اپنی نیگیٹو تھنکنگ پروسیس اور آؤٹ آف قرآن سے بھرپور سمجھ کی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام۔ آج اس آیت شریفہ سے گزرتے ہوئے ہر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہمیں ہمارے مرنے کے بعد، یا کون ہدایت کی روشن راہ سجھائے گا ہماری گمراہ زندگی کے اس اندھیرے کے بعد، کون ہماری سوچ کو پازیٹیو بنانے کی راہ بتائے گا۔ ہم لوگ اوریجنل آیت شریفہ سے ہماری زندگی کی دوری سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لگے گا کہ یہ دوری کچھ سالوں کی ہوگی، لیکن حقیقت میں ہم اوریجنل قرآن کریم کی آیتوں کے میسیجز سے خود کی سوچ کی گمراہی کی فکشن میں صدیوں سے اب تک مرے ہی پڑے تھے۔ قرآن کریم کے نزول سے خود کی سمجھ کو ملا کر دیکھیے، کتنے سالوں سے ہم لوگ ہماری سمجھ سے مرے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ آج اس آیت شریفہ میں موجود ہدایت کی سمجھ سے اٹھا رہے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ جب سے اللہ رب العالمین نے یونیورس بنائی، زمین آسمان کا سسٹم بنایا، پانی اور کھانے کا سسٹم ہر جاندار ذی حیات کے لیے بنایا، اس سسٹم میں جو بھی پاکیزہ آئٹم ہے وہ آج تک اور قیامت تک چلتی ہی رہیں گی، ان میں کبھی چینجز نہیں ملے گا، وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی مرضی کے ڈیولپمنٹ سے چینج نہیں کی جا سکیں گی۔ جیسے گیہوں آٹا، ویٹ، بریڈ کے بدلے سیمنٹ کھا لو لم یتسنہ، ویجیٹیبل کے بدلے پلاسٹک کھا لو لم یتسنہ، پانی کے بدلے adhesive یا گلو پی لو لم یتسنہ۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی نعمت بلیسنگز قیامت تک ہر جاندار کے کھانے کا ایک ہی اوریجنل سسٹم رہے گا، واٹر، ملک، ویج، نان ویج، فروٹس، ڈرائی فروٹس، یہی پاکیزہ کھانے رہیں گے۔ اسے بدلنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں چلے گا، اسے دنیا کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان اپنے نالج اور کسی بھی انوینشن، کسی بھی آوشکار کے ڈیولپمنٹ کے دخل سے بدل نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہماری نالج یعنی علم کے سارے سوئچ آف رکھے ہیں اللہ العلیم رب نے۔ فوڈ اینڈ واٹر کی مثال آیت شریفہ کے اس حصے میں سمجھائی گئی ہے، جو دنیا اور مسز آدم اور مسٹر آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کی شروعات سے ایک ہی سسٹم ہے اور آخری انسان تک ایک ہی رہے گا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ ہمارا صدیوں پرانا ٹرانسپورٹیشن فادر، ہمارا پوروج گدھا ہی رہا ہے۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے دیکھیے کتنا ڈیولپمنٹ اللہ العلیم رب نے انسان کو علم نالج دے کر کرایا ہے۔ سائیکل، اسکوٹر، رکشا، کار، جیپ، ٹرک، شپس، سب مرین، ایروپلین، ایک کے بعد ایک ٹرانسپورٹیشن کی ترقی۔ اسی طرح انسان کی علم یعنی نالج والی سمجھ کا سوئچ آن کر کے اس کی سمجھ سے اللہ العلیم رب نے دنیا کی کتنی ہی نعمتیں، کتنی ہی بلیسنگز انوینٹ کرائی کہ ہم لوگ آئی ٹی اور اے آئی والے دور میں ان گنت لگژریز انجوائے کر رہے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ ساری نعمتیں، ساری بلیسنگز کا سفر صرف ایک نظر سے ہی دیکھو تو اس کی پیدائش یعنی را مٹیریل سے شروع ہو کر کتنے سارے اسٹیجز سے گزرتے ہوئے ان کے پلان، ڈیزائن، فاؤنڈیشن، چیچز، کلر، باڈی اینڈ لگژری سے ہوتے ہوئے نعمتیں اپنی اپنی فنیشنگ پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اسی ڈیولپمنٹ کی مثال آیت شریفہ کے اس حصے میں سمجھائی گئی ہے۔ فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ، اللہ رب العالمین کا یہ کلیئر انرجی سسٹم ہر انسان خود کی پیدائش سے لے کر موت تک دیکھتے ہوئے بھی سوچ کی آنکھیں بند رکھتا ہے۔ اس آیت شریفہ کے ان حصوں سے ہی اللہ رب العالمین کے وحدانیت اور ونس کا حقیقی تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تصور ہمیں ہدایت کی سیدھی راہ بتاتا ہے۔ اسی کلیئرٹی کو ہمیں ماننا ہے یا نہیں، یہ ہم سب کا فریڈم ہے۔ قال عالم،
اب ہماری سوچ سے تمام آؤٹ آف قرآن وظیفوں افسانوں عملیات اور فکشنز کے اندھیروں کو دور کرتے ہوئے ہم نے ایک اکیلے پالنہار رب کا اقرار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا چاہیے، جس میں شرک کی ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو اور ہم سب کی کرپٹ تھنکنگ یعنی گندی سوچ کی آہٹ نہ ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری دنیا کا پالنہار ایک اکیلا رب العالمین ہر کام کا پاور رکھتا ہے۔ خالص توحید کے پیغام سے بھرپور ہے یہ آیت شریفہ، جسے میں بنا سمجھے ہمیشہ پڑھتے پڑھاتے ہی رہا ہوں۔ اس ناسمجھی کا میں خود قصوروار ہوں۔ اللہ رب العالمین سورت نمبر 7 آیت نمبر 172 میں وحدانیت اور انسانیت کے قافلے کا سلسلہ ہماری گواہی میں ہی پڑھا رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کی بات سمجھنے کے لیے آیت شریفہ کو پڑھنے کی فرصت نہیں، لوگوں کے بارے میں برا برا کہنے کی فرصت ہی فرصت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ہر انسان غور کر سکتا ہے کہ کس طرح انفیوریبل حالات کے باوجود اللہ پالنہار رب کے سسٹم سے مسز آدم اینڈ مسٹر آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانی نسل کا سلسلہ ایک کے بعد ایک جنریشن سے جاری ہے، اور انسانی پاپولیشن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ انسانیت کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ یونیورس میں اللہ پالنہار رب کی ربوبیت کا سسٹم کام کر رہا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس حقیقت کا خود زندہ گواہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ شہادتیں ہمارے سامنے اس لیے لا رہے ہیں کہ جب ہمارے سزا اور جزا والے عمل کا رزلٹ ہمارے سامنے لایا جائے گا تو ہم سب انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو آپ کے اس سسٹم کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس آیت شریفہ سے یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ میری پیدائش کی سٹارٹنگ مسز آدم اینڈ مسٹر آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور ہزاروں سالوں کے انفیوریبل حالات کے باوجود کتنے مرحلوں پروسیس اور کتنی ہی جنریشن کے ڈی این اے سے گزرتے ہوئے آج آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اوریجنل قرآن کریم کی آیتوں کی اس گہرائی کو سمجھنے تک میری زندگی انڈرسٹینڈ کی چھت پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ الستو بربکم، کیا ہم میں سے یا دنیا کا کوئی بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یونیورس میں ون اینڈ اونلی اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا انرجی سسٹم، نرچر سسٹم کام نہیں کر رہا؟ ان آیت شریفہ کی حقیقت اور انسانی تحقیقات کے باوجود ہم لوگ غفلت میں زندگی نہیں کاٹ سکتے۔ ہم لوگ وحدانیت سے بھرپور ان آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج کل لوگوں کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اپنے قبضے کے پلیٹ فارم سے اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے نبی کو خود کا نبی بتاتے ہوئے من مانے اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں۔ کسی بھی انسان نے اللہ کی کتاب یا رسول کے نام سے بات کی تو ہمارے برے اور بیہودہ کمنٹس الفاظ کی فوج سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز افواہوں اور گالی گلوچ سے بھر جاتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے، خود پر بلاغ کرتے ہوئے صرف اور صرف وحدانیت کا سبق خود کو، خود کی فیملی کو اور اپنے دیش کے لوگوں کو اپنے اخلاق سے بتائیں، اوریجنل قرآن کریم کی آیتیں بتائیں، اللہ رب العالمین کے نبیوں اور رسولوں کی سیرت اور کیریکٹر بتائیں۔ ہم لوگ جب اوریجنل قرآن کریم کے ذریعے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دوسرے انسانوں کو بیوقوف بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ میری اسٹڈی کے مطابق آج دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت وننس کا انکار کرتا ہو۔ ہم سب لوگ جنہیں ایتھیسٹ یا اتھیسٹ ناستک کہتے ہیں، انہی اتھیسٹ سائنٹسٹ نے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دنیا کا نام یونیورس رکھا ہے۔ یونیورس اسے دنیا کا ہر انسان مانتا اور کہتا ہے۔ یو این آئی کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، انہیں بنانے والی انرجی بھی ایک ہے، نرچر سسٹم ون اینڈ اونلی ہے،
اسی یونیورس کی تمام آئٹم یوز کرتے ہوئے ہم مذہبی لوگ بنا سیر پیر والی باتوں میں مصروف ہیں، انسان کی جان کے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ کسی جانور نے دوسرے جانور کو مارنے کے لیے ہتھیار بنائے ہیں؟ لیکن ہم انسانوں نے بنایا دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فیمیل اور میل کو خلق الانسان علمہ البیان کے لیے بھی بنایا، اور ہم ایسے بیان دیتے ہیں کہ ہمارے بیان سے ہمارے ہی ساتھیوں کے سینوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ من مرضی کی نفرت کو اگنور کر کے سب سے پہلے اوریجنل قرآن کریم کی آیتوں سے زندگی کو سمجھ کر خود کے اخلاق اور الفاظ سدھارتے ہوئے دوسروں کو بھی صرف اوریجنل قرآن کریم کی آیتیں بتائے۔ اوریجنل قرآن کریم کی آیتوں میں لگ بھگ ہر سوال کے جواب مل جائیں گے۔ ضرورت ہے تو صرف اور صرف اوریجنل قرآن کریم کی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہم سب انسانوں کے پاس بچا نہیں ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ گئی کل ہمارے دیش کی ایویشن انڈسٹری میں ایروپلین کریش کا دردناک حادثہ ہوا، جس میں سینکڑوں انسانوں کی جان چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام انسانوں کی آسانی اور ان کے رشتہ داروں کے لیے صبر کی دعا کرتے ہوئے اللہ الرحمن الرحیم رب سے میرے، آپ کے اور دنیا کے تمام پریشان حال انسانوں کے لیے آسانی فراہم کرنے کی دعا کرتا ہوں، اور ہم سب کے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔